اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد ان جابر قال قال رسول اللہ ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقۃ وما سرق منہ لہ صدقۃ ولا یرزوہ احد الا کان لہ صدقہ صدق اللہ العظیم رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے اس میں اس سے جتنا کھا لیا جاتا ہے وہ اس لگانے والے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، جو اس میں سے چرا لیا جاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اس کو یعنی درخت کو نقصان پہنچاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے ہم نے جو باب شروع کیا تھا اپنا یہ کہ نیکیوں کے بارے میں، کہ نیکی کے یا بھلائی کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے راستے ہیں، اور الحمدللہ آپ ان طریقوں میں سے بہت سے طریقوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہمارا سبق کا آغاز ہے یہ حدیث نمبر 135 سے ہے، اور اس میں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے، یعنی اس حدیث میں درخت لگانے کی اہمیت اور اس کے فائدے جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس ذریعے سے بھی آپ بھلائی کما سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، ہم یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں جیسا کہ بھی میں نے عرض کیا کہ یہ نیکی کے طریقوں کے بارے میں ہے۔ ہم عام طور پر نیکی یہی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، یا چند اور جو کہ ریچولز ہیں، رسومات عبادت وہ ادا کر لیے، یا پھر عملی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام جو دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے ہم کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، وہ ہی نیکی کے کام ہیں۔ لیکن اب یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ درخت لگانے کا بھی اجر و ثواب۔ آج کل ویسے بھی ٹری پلانٹیشن کا بڑا شور و غوغا ہے، حکومتی لیول سے لے کر تو ہمارے کنال ویو لیول تک درخت لگانے کی مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ اس کے فوائد گنے جا سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی مقصد ہوتا ہے ہوا کو خوشگوار بنانا، اور یہ تو کہ آپ کی جو ایئر کے اندر پولیوشن ہوتی ہے ان کو دور کرتے ہیں یہ درخت ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے سب کو کہ رات کے وقت یہ آکسیجن اپنے اندر سے نکالتے ہیں جو کہ تمام جانداروں کے لیے انتہائی کارآمد ہے، اور اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، چاہے چھوٹے سے ہمارے گھر ہوں، چھوٹی سی جگہ ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ گرینری کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی باقاعدہ ایسا پلاٹ نہیں ہے، کوئی لان نہیں ہے جس کے اندر کہ آپ کوئی درخت لگا سکیں، درختوں کو ویسے ہی آج کل کچھ کافی عرصے سے لوگ ایوائڈ کرتے رہے ہیں گھروں میں لگانے کے لیے، گھروں کے جو ایلیویشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی تھی، اگر لوگ رہتے بھی تھے، درخت ہر طرح طرح کے پھلدار اور ہر طرح کے لگائے ہوتے تھے، تو ان سے اپنے لیے بھی فائدہ اور
دوسروں کے بھی فائدہ ہی ہے. اور پرانے زمانے میں تو دیکھیے اس کو تو بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا تھا کہ آپ شاہراہیں بنائیں، ان کے ساتھ ساتھ سائے دار پھلدار درخت لگائیں تاکہ جو مسافر ہیں وہ ان درختوں سے پھل بھی حاصل کر سکیں اور ان کے سائے سے بھی مستفید ہو سکیں. تو اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ ہم نے بہت زیادہ یہ ہمارے اندر جو اربنائزیشن آئی ہے، ہم شہروں کو وسعت دیتے جا رہے ہیں اور یہاں پر نئی نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں، گھروں کی اس طرف توجہ ہماری زیادہ ہے، اور اس کے لیے ہم درختوں کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں. تاکہ آپ کو معلوم ہے یہ نہر کنارے کتنے خوبصورت سارے وہ سلسلہ ہوتا تھا، ان میں بھی بہت کمی واقعہ ہو گئی ہے. بہرحال تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ درخت بھی اگر لگایا جائے، اور درخت لگانے میں آپ کو بتا رہا کچھ محنت بھی، اس کو بھی دیکھنا بھی پڑتا ہے، اس کو پانی بھی لگانا پڑتا ہے، گھر میں بھی آپ کے پودے ہیں، آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. تو یعنی یہ ایک صبر آزما کام ہوتا ہے. تو یعنی صرف اپنے فائدے کے لیے، جیسا میں نے بھی عرض کیا کہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا ہے. تو اب اس حدیث کے مطابق جن فائدوں کو ذکر کیا گیا ہے وہ تو اخروی لحاظ سے نا، اس پہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا. دنیا میں بھی دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں، ہاں، اور ان سے اگر فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی یعنی درخت لگایا ہے یا آپ کا کوئی باغ ہے، اس باغ میں سے اگنے والے باغ میں جو اگنے والے درخت ہیں اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ سب صدقہ جاریاں لگانے والے کے لیے، کہ جب تک لوگ ان کے سائے سے اور پھل سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ خاص طور پہ جو میت ہیں. آپ اس حوالے سے اگر آپ درخت لگاتے ہیں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں یا آپ کے عزیز و اقارب ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کا بھی ایک سلسلہ ہی بن جاتا ہے. تو بہرحال وہ جو درخت لگائے ہیں یا آپ کھیت اگاتے ہیں، تو ان کھیتوں میں اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ درختوں پر سے بھی پرندے آتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، جانور آتے ہیں باغوں میں گھس جاتے ہیں، کھیتوں میں وہ اس کو جو ان کا دل چاہتا وہ کھا جاتے ہیں. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بات سمجھائی ہے کہ ایک بیج سے ہم پورا درخت بنا لیتے ہیں، ٹھیک، اس میں تھوڑی بہت ہماری کوشش کا دخل ہوتا ہے، اور کچھ تو ویسے ہی قدرتی طور پر ہی بارش وغیرہ سے ہی اللہ تعالیٰ ان کو سیراب کرتے رہتا ہے. لیکن اگر اس درخت میں سے یہ اس طرح سے کچھ ضائع ہو جاتا ہے ہمارے حساب سے، تو اصل میں وہ ضائع نہیں ہوتا، اس کے پر ہمیں اجر ملتا ہے. ہاں، کہ جانوروں کے خیال سے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھیتوں کے اندر بھی وہ پتلے سے بنا کے کھڑے کیے ہوتے ہیں، اسکیئر کرو جن کو کہا جاتا ہے، کہ دیکھ کے جو کوے یا دوسرے برڈز ہیں وہ ڈر جائیں اور اس کے کھیت کے اندر نہ آئیں. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کے اوپر بھی بعض اوقات یہ انگوروں کے اور کھجور ہے، ان کے اوپر تھیلیاں چڑھا دیتے ہیں تاکہ کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں کی دست برد سے وہ محفوظ رہ سکے. ٹھیک ہے، اب جنہوں نے کاروباری لحاظ سے یہ کرنا وہ ایسا کرتے بھی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کما سکے، لیکن ملنا تو رزق اتنا ہے جتنا کہ اللہ نے مقدر کیا ہوتا ہے اور مقرر کیا ہوتا ہے. بہرحال اگر اس طرح سے کوئی کھا جاتے ہیں یا چوری ہو جاتے ہیں پھل، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ اکثر آپ اپنی سبزی لگاتے ہیں گھر کے اندر، کوشش کرتے ہیں یا اس طرح سے پھلدار رکھتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو باہر سے اگر وہ سبزی کوئی باہر اس کی بیل لٹک رہی، کوئی کدو وغیرہ کی، تو لوگ اتار کے لے جاتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. اسی طرح پھل کے بھی لگائے ہوئے تو پھل بھی اگر کوئی لے جاتے ہیں، اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہوا تھا اس میں وہ لے جائے. لیکن آپ کے لیے تو یقیناً یہ صدقے کا کام بہت پہنچاتا ہے، صدقہ جاریہ آپ کے لیے. تو اس لیے درخت لگانے کا بھی اجر، اور درخت کو کوئی اگر نقصان پہنچتا ہے ہمارے حساب سے، اللہ کے حساب سے نہیں، کیونکہ باقی جو لے جانے والے ہیں اس میں سے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ان کو بھی تو اللہ نے دینا ہے نا. اچھا، اب دوسری اسی ضمن میں
جو حدیث ہے وہ بھی مسلم کی ہے، اور اس میں روایت ہے کہ کوئی مسلمان جب درخت لگاتا ہے اور اس سے کوئی حیوان یا انسان یا پرندہ کھاتا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور مزید ایک اور روایت، اور وہ بھی مسلم ہی کی ہے، اس میں ہے کہ مسلمان جو کوئی درخت لگاتا ہے اور کوئی کھیتی کاشت کرتا ہے، بس اس سے کوئی انسان اور جانور اور کوئی دوسری چیز اس کو استعمال کر لیتی ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور یہ تمام کی تمام روایات جو ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہیں۔ آگے حدیث نمبر 136 ہے، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلمہ نے، یہ قبیلے کے نام ہے، کہ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ کون سی مسجد؟ مسجد نبوی کے قریب، کہ ان کا گھر مسجد نبوی سے خاصا دور تھا اور ان کو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، ان کی صحبت میں، یعنی کافی فاصلہ طے کر کے آنا پڑتا تھا۔ تو ان لوگوں نے، یعنی بنو سلمہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے لیے یہ سوچا کہ ہم مسجد کے قریب ہی کوئی گھر اپنا حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو، یعنی اپنا گھر شفٹ کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کا ارادہ رکھتا ہوں، میں اس کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی سلمہ، تم اپنے گھروں میں رہو، یعنی جہاں تم رہ رہے وہیں پر رہو، کیونکہ تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ یعنی جتنے قدم تم چل کر مسجد میں آتے ہو، وہ جو تمہارے فٹ پرنٹس ہیں، جو ان کی بھی گنتی ہوتی ہے، جو زمین کے اوپر مسجد تک آنے میں لگتے ہیں، اور ان کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں زیادہ اجر و ثواب ملے، قریب رہنے میں نہیں بلکہ دور سے چل کے آنے میں ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ہر قدم پر درجہ ہے، کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو۔ دیکھیں یہ جو لفظ جہاں پہ بھی استعمال کیے گئے ہیں، اس کا ان کے جو قدموں کے نشان کے لیے لفظ عربی میں ہے وہ کیا ہے؟ تکتبو آثارکم، لکھے جاتے ہیں تمہارے قدموں کے آثار۔ یہی لفظ آپ نے سورہ یاسین میں پڑھے گا، ما قدموا و آثارہم، کہ جو تم نے نیک عمل آگے کما کے بھیجے اور جو تم پیچھے چھوڑ گئے۔ پیچھے انسان کیا چھوڑتا ہے؟ اپنے اچھے جو اعمال ہیں جو انسان دنیا میں کرتا رہتا ہے اور دوسرے اس سے سیکھتے ہیں، تو وہ اسی جانے والے شخص کے آثار ہوتے ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اور اس کے نامہ اعمال، جانے والے کے نامہ اعمال میں وہ چیز جمع ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اب آگے بھی ایک حدیث آپ پڑھیں گے کہ ایک اور صاحب کس طرح سے، ان کا بھی گھر دور تھا تو وہ کس طرح سے آیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی، اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہی نیکی نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں، بلکہ مسجد تک پہنچنے کے لیے ہر ایفرٹ بھی جو آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کوشش کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، وہ بھی نیکی میں گنے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی عمل ہو، جتنی محنت مشقت اس میں کی جائے گی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اچھا، اب اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 137، اس میں حضرت ابو المنظر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی تھا، میں نہیں جانتا کہ کسی اور کا گھر مسجد سے اتنا دور ہو جتنا اس کا تھا، یعنی کافی دور اس کا گھر، کہ باقی سب لوگوں کے گھر سے دور۔
مگر اس سے کوئی نماز یعنی جماعت جو تھی مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، وہ نہیں چھوٹتی تھی۔ اب اس شخص سے کہا گیا، یا میں نے خود ان کو کہا کہ تم اندھیرے اور گرمی کی تمازت میں سفر کے لیے، یعنی اندھیرے میں بھی تم اتنی دور چل کے آتے ہو، اور گرمی کی بھی جو تمازت ہے، جو اس کی حرارت ہے، وہ تم برداشت کرتے ہو مسجد میں آنے کے لیے، تو تم اپنے اس سفر کو طے کرنے کے لیے، مسجد میں آنے تک کے لیے گدھا خرید لو تاکہ اس پر سوار ہو کر آ سکو۔ اچھا مشورہ تھا دینے والوں نے جو دیا۔ اس پر اس نے جو جواب دیا وہ بھی بہت اچھا۔ اور جواب کیا تھا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا مکان مسجد کے ایک جانب ہوتا، کہ مسجد کے پہلو میں، جانب سے مراد کیا ہوتا ہے، میں الا جنب المسجدی لکھا ہوا ہے کہ میرا مکان مسجد کے ایک جانب، یعنی اس کے پہلو میں، اس کے بالکل ہی ساتھ ہو۔ پہلو میں کیا ہوتا ہے؟ جو بالکل ساتھ ہی ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد کی طرف میرا چلنا اور واپس لوٹنا، جب کہ میں واپس گھر لوٹ کر آؤں، ثواب میں لکھا جائے۔ اب دیکھیے، پہلے جو لوگ ہیں بنو سلمہ کے، وہ قریب آنا چاہتے ہیں، اور یہ دور رہنا چاہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر قریب ہو، تاکہ ان کی سوچ، ان کی نیت کہ میں وہاں سے چل کے آتا ہوں تو مجھے جو ثواب جو ہے وہ زیادہ حاصل ہوگا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو ایک تو اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہ تمام جمع کر دیا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جس کے ثواب کی تو نے نیت کی ہے۔ یعنی بات تو نیت کی ہوتی ہے، جس نیت سے انسان کوئی کام کرتا ہے اس کے مطابق ہی اس کو اجر ملتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ خواہ تم پیدل آؤ، خواہ تم گدھے پر آؤ، تمہاری نیت زیادہ سے زیادہ چونکہ ثواب سمیٹنے کے لیے ہے، اس لیے تمہارے لیے وہ سب جو تم اس ضمن میں کوششیں کر رہے ہو، مشقتیں اٹھا رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ جمع کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو لیکن اس سے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین میں خود کو یا کسی دوسرے کو اذیت پہنچا کر نیکی کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو اذیت میں، تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی یہ جو اس کو کہا گیا کہ تم گدھا کیوں نہیں لے لیتے، وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس نے کس چیز کو اہمیت دی کہ نہیں، میں پیدل چل کر آؤں گا، زیادہ مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہ بات ہے کہ اس شخص کے پاس لگتا ہے کہ زیادہ وہ ٹائم بھی افورڈ کر سکتا تھا، اس لیے وہ آنے جانے میں جو وقت لگتا تھا اس کو وہ اس پر گرا نہیں گزرتا تھا، اور دوسری بات کہ وہ معاش کی یا دیگر گھریلو ذمہ داریوں سے بھی کچھ لگتا ہے کہ وہ فارغی تھا، اس لیے اس نے یہ پیدل چل کر آنا جانا جو تھا اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا تاکہ مجھے زیادہ اجر مل سکے۔ لیکن بات ابھی جو میں نے بیچ میں چھوڑ دی وہ یہ تھی کہ کچھ بھی آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے، اس میں اپنے آپ کو اذیت نہ دی جائے، خواہ کی تکلیف اپنے آپ میں مبتلا کرنا خود کو کہ میں زیادہ اجر لوں گا۔ یہ جو عیسائی ہیں ان کا کام ہے کہ ان کے ہاں جو خود کو زیادہ سے زیادہ وہ تکلیفوں میں، اذیتوں میں مبتلا
رکھتے تھے. اور ابھی بھی دیکھیے یہ کوئی حال تو نہیں جو اب دیکھتے ہیں یہاں پہ جو راہب اور یہ جو ننز وغیرہ ہوتے ہیں کس طرح وہ ننز بھی عورتیں ہیں جو زندگی دنیا کی ساری انہوں نے لذتیں چھوڑی ہوتی ہیں, لباس و آرائش, اور یہاں تک کہ ان کے سر پہ بال بھی نہیں ہوتے, ان کی بھی وہ یعنی شیو ان کے سروں کی بھی ہوتی ہے, ٹنڈ ہوتی ہے ان کے اوپر سے, انہوں نے وہ ہوڈ سی پہنی ہوتی ہے. نہیں دنیا سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے. لیکن ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. اب ایسے ہی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ حج کے لیے وہ آ رہا ہے, لیکن اس نے اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ اسے چلا نہیں جا رہا, اور اس نے اپنے 2 بیٹوں کے کندھوں کا سہارا لے رکھا ہے, اور وہ اس کو اپنے باپ کو چلا چلا کے لا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا گیا کہ اس شخص نے پیدل حج کی منت مانی تھی, اس لیے تو وہ گیا, لیکن اب اس کے اندر اتنی سخت نہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں اس کا گھر ہوگا, کہاں سے وہ کسی دوسرے شہر سے ملک سے آیا, کہ اب اس کو بیٹوں کا سہارا لینا پڑا. اب خود بھی وہ مشقت میں ہے اور بیٹے بھی دنیا کے کام کاج چھوڑ کے باپ کو حج کرانے کے لیے, مطلب نیکی تو ہے لیکن یہ کوئی پسندیدہ نیکی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سواری پر سوار کرو, کیوں خود کو اور اس کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے. ایک اور خاتون کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس نے ننگے پاؤں حج کرنے کی منت مانی ہوئی تھی, تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں, اپنے پاؤں کیوں زخمی کرنا ضروری ہے, جوتے پہنو, اگر جوتے تمہارے پاس ہے جوتے پہنو. تو ہمارے یہاں بھی دیکھیے وہ عبادات تو بڑی دور کی بات ہے, حج کا جیسے کام کہہ لیجئے, یہ مدینہ شریف جا کے کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جوتا نہیں پہنتے, یا وہ اسی کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں. لیکن وہ تو حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور یہاں تو آپ جانتے ہیں نا کہ لوگ یہ شہباز قلندر کے مزار پر جب ان کا عرس ہوتا ہے تو ننگے پاؤں لوگوں نے منتیں نہیں بھی مانی ہوتی, تو وہ جو خواتین ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتی ہیں, وہ خاص طور پر اپنے جو گناہ ہیں یا غلطیاں ہیں ان کو بخشوانے کی نیت سے ننگے پاؤں دھمالے ڈالتی ہوئی, بال کھولے ہوئے وہ جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے دین کا نہ مقصود ہے, اور نہ ہمارا دین ہمیں اس کی طرف ہمیں کوئی رغبت دلاتا ہے, کیونکہ اسلام میں عیسائیوں کی طرح نہ تو نفس کشی ہے کہ اپنے نفس کو مار دینا, اس کو ختم کر دینا, اور نہ ہی نفس پرستی, جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب یا وہ قومیں جو کہ اللہ اور کسی مذہب پر بلیو ہی نہیں رکھتی, تو وہ پھر نفس پرستی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں کہ جو کچھ ہے اپنا نفسی ہے, اس کو خوش کرنا, مطمئن کرنا ہے. تو اسلام نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ کیا ہے, نفس کا تزکیہ, کہ اسلام دین فطرت ہے, اس کو معلوم ہے کہ ہمارے نفس کے بھی کچھ تقاضے ہیں, ان کو پامال نہ کیا جائے, بلکہ اپنے نفس کو پاکیزگی عطا کر کے اپنی جو سوچیں ہیں, اپنے جو عمل ہیں, ان کو پاکیزگی عطا کی جائے, ان کا تزکیہ کی جائے, اور سوچوں کو چینلائز کر دیا جائے اللہ کی طرف. تو دیکھیے اس میں مشقت بھی نہیں, اور اس میں اپنے من کا بھی سرور انسان کو حاصل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے. تو اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں, حدیث نمبر 138. اب یہ حدیث نمبر 138 جو ہے, اس میں بھی دیکھیے نیکی کا ایک نیائی انداز ہمیں نظر آ رہا ہے, جس پر جو ہم نے کبھی نہ سوچا نہ غور کیا. وہ کیا ہے کہ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 اچھی خصلتیں ہیں. خصلت آپ سمجھتے ہیں, اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے خصلت, یعنی انسان کی عادات جو پکی بنی ہوتی ہے اس کی عادتیں, کہ
اب وہ 40 میں سے باقی 39 کا تو ذکر یہاں نہیں ہمیں مل رہا، لیکن ایک کا ہمیں ذکر مل رہا ہے کہ ان 40 میں سے ایک اچھی خصلت یا عادت کیا ہے، کہ میں سب سے اول سب سے اعلیٰ عادت کیا ہے کہ دودھ والی بکری کسی کو دینا۔ اب ہمارے یہاں تو یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن جہاں یہ بھیڑ بکریاں والے رہتے کرتے ہیں، اور اس وقت جو حالات تھے اس میں دودھ کوئی اس طرح بازاروں میں تو جس طرح آج ہمارے ہاں ملتا ہے یا پیکٹس میں، تو وہ تو چیز نہیں تھی نا، تو دودھ تو بکریوں کا ہی استعمال کیا جاتا، اور اونٹیوں کو تو وہاں گائے وغیرہ بھی کہاں ہوتی تھی۔ تو اب یہ دودھ والی بکری کسی کو دینا، کیا سمجھ آئی اس سے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی بکری، دودھ والی بکری کسی کو دینا تاکہ وہ اگلا شخص جو ہے، یعنی اس کی ضرورت مند ہے، اس کو دودھ چاہیے، تو آپ اس کو بکری دے کے جاؤ بھائی یہ میری بکری تم لے جاؤ، اس کا دودھ تم دھو لو، یعنی اس کا دودھ نکال کے تم استعمال کرو اور بکری مجھے واپس کر دو، بجائے اس کے کہ آپ خود دودھ نکال کے اس کو دودھ دیں، اور جو بھی ہے جتنا بھی ہے تیرا، یعنی بکری اس کو دے دی، یعنی ادھار، جیسے کہ وہ اس کا دودھ حاصل کر کے واپس دے دے گا۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ٹائم کا دودھ یا 2 دن کا یا 2-4 دن کا، کب تک اس کو ضرورت ہے، کوئی گھر میں بیمار ہے یا چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے ضرورت ہے۔ تو اب اسی طرح وہاں تو بکری تھی۔ چلیے پہلے یہ حدیث پوری پڑھ لیں، پھر میں آپ کو کوئی اور مثال سوچتی ہے تو بتاتی ہوں آپ کو۔ تو بتایا کہ سب سے 39 اچھی عادتوں میں سے سب سے اچھی عادت یا خصلت کیا ہے کہ اپنی دودھ دینے والی بکری کسی کو ادھار دینا، یعنی کوئی عمل کرنے والا ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت اگر ثواب کے وعدے کو سمجھ کر اختیار کرتا ہے، یعنی کوئی بھی ان 40 چیزوں میں سے، باقی 39 میں نے کہا نا کہ نامعلوم وہ کون سی ہیں، ان کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، تو اس ایک کا ذکر کیا گیا کہ وہ یہ اور باقی 39 بھی جو ہیں، اگر وہ ساری عادتیں انسان اس لیے اپناتا ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے گا، ثواب کے وعدے کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ ثواب ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب دیکھیے، اگر اب یہی ہے کہ جو مثال ذہن میں آتی ہے کہ وہاں بکری تھی، ضرورت پڑی کسی کو تو آپ نے بکری دے دی کہ وہ دودھ اس کا استعمال کرے جتنے دنوں تک اس کو ضرورت ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسا مثال ہم دے سکتے ہیں کہ ہمارے کسی عزیز نے، ہمارے کسی پڑوسی کو اگر گاڑی کی ضرورت ہے، اس کی گاڑی خراب ہے یا ڈرائیور نہیں ہے، تو آپ کے پاس اگر گاڑی یا ڈرائیور ہے یا اس کو بہت ضروری کام کے لیے جانا، ضروری نہیں بھی ہے، تو اگر اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اپنی گاڑی ان کو دے دیں تاکہ وہ اپنا کام کر کے واپس آ جائیں اور آپ کی گاڑی آپ کو مل جائے۔ بعض اوقات ان کے پاس گاڑی ہو سکتی ہے، ڈرائیور نہیں ہے، اور آپ کے پاس اگر ڈرائیور فارغ ہے، آپ ڈرائیور کو بھیج دیں اور ڈرائیور ان کی گاڑی چلا کے ان کا کام کروا کے واپس پھر آپ کے پاس آ جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں، عزیزوں میں کسی کو ضرورت ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کسی کے یہاں دعوت ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی میڈس نہیں بھیج دیتے وہاں کہ چلو یہ بھی ساتھ کام کروا دے گی، کام شام کروا دیا، نپٹا دیا، وہ واپس آ گئی، اب میڈ آپ کے پاس آ گئی، ڈرائیور آپ کے پاس آ گیا، ان کا کام سنور گیا، ان کام کو آسان بنانے کے لیے آپ نے آپ کے پاس جو سہولت تھی ان کو دے دی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آپ کو اس کا اجر اور ثواب مل گیا۔ تو یہ بھی نیکیاں ہیں جن کو کہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر ذہن میں آ رہا ہے بعض اوقات اسی طرح کسی عزیز کو کہ یہاں کوئی مہمان آ جاتے ہیں، ان کے لیے ان کو بستر کی ضرورت ہے، تو آپ بستر ان کو دے دیجئے، میٹریسز ہیں، بستر ہیں، ان کو دے دیجئے۔ اچانک کوئی کسی برتن کی بڑوں کی، عموماً ایسے ہوتا ہے ہر گھر میں بڑے پتیلے برتن نہیں ہوتے، لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں
اور جن کے پاس تھے بھی انہوں نے بیچ بوچ چھوڑے ہوئے ہیں، گھروں میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ کیا کام ہے. یہ کوئی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا. بعض ایسی آپ کی جو الیکٹریکل گیجٹس ہیں، یہ بھی آپ دیکھیے ہر چیز ہر گھر میں نہیں ہوتی. تو اگر کسی پڑوسی نے، کسی عزیز نے وہ مانگ لیا، آپ نے اس کو دے دیا، تو وہ استعمال کے بعد واپس آپ کے پاس آ جاتا ہے. پریشر کوکر ہے، بعض اوقات آپ کا خراب ہوا ہوتا ہے. تو اتنی چیزیں میرے ذہن میں آتی چلی جا رہی ہیں. اب آپ بھی سوچئے، جب میرے ذہن میں بتاتے بتاتے آتی چلی جاتی ہوں تو آپ کے ذہن میں بھی یقیناً آ رہی ہوں گی. تو اگر ہیں ایسی چیزیں تو میں تو آپ کو ہمیشہ ویلکم کرتی ہوں. اب ظاہر ہے ہماری لائیو کلاس تو ہو نہیں رہی، تو اگر لائیو کلاس ہو تو آپ نے دیکھا اس کا انداز کہ پھر وہ بہت سے آئیڈیاز دوسرے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، تو اور زیادہ ہمارا سبق جو ہے اس کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے، ہماری سوچ میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. تو اچھا، اب پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ بھی ایک نیکی کا طریقہ ہے اس کو. اور قرآن میں بھی دیکھو یمنون الماعون، سورۃ ماعون میں جو کہا گیا کہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں. بعض لوگ اس معاملے میں بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، وہ نہیں دیتے. کوئی سوئی بھی مانگ لے تو نہیں دیتے کہ کہاں سے واپس آنے، نہ میں مانگوں گی نہ اس نے واپس دینی. ہاں، تو ایسی چیزیں اگر استعمال کرے واپس آ دے دیتا ہے آپ کے. وہاں پہ تو خاص طور جب نون الماعون کی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ کے جو کاروبار ہے، آپ کی جو پیشہ ہے، اس کے جو ہتھیار ہیں، جیسے کسی بڑھئی کے جو کارپینٹر ہے اس کے کوئی ہتھیار ہیں، یا کوئی کمالی کے وہ ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی کدال چاہیے، کوئی رمبی چاہیے، گھاس کاٹنے والی مشین چاہیے، تو یہ چیزیں ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اچھا جی، اگلی حدیث جو ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 139. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے لوگو، آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو. یعنی اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی تم آگ سے بچ سکتے ہو تو اہتمام کرو. واللہ عالم، قیامت کے روز جب ہمارے اعمال تولے جائیں تو اس میں ذرا سی کمی رہ جائے تو اس وقت آپ کو سوچو کہ فلاں کام میں یوں کر لیتی ہے فلاں. اس وقت بھی بعض احادیث بھی آپ کو ملتی ہیں کہ بعض آپ کے جو کلمات ہیں یعنی نیک اعمال کے علاوہ، جیسے تو وہ بھی جو کلمات ہیں آپ کے، جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، یہ اس طرح کی چیزیں جو کلمہ طیبہ ہیں، یہ بھی آ کے اعمال نامے کا وزن برابر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اگر آپ نے وزن کم ہو رہا تو ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر آپ نے کسی کو دیا ہے تو وہ بھی آپ کا جو اس کا ترازو ہے اس کو بیلنس کر دے. اس لیے کبھی نہ یہ سمجھو کہ اتنی سی نیکی کرنے کا کیا فائدہ کہ دوں گی تو اگلا مذاق ہی اڑائے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ تبوک میں منافقین نے مسلمانوں کو مذاق اڑائے تھے کہ یہ کیا جا رہے ہیں کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کے لیے اور دے رہے ہیں کیا، چند کھجوریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کیوں؟ ہمیں اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگ سے بچو. اب آگ کا یہ اگلی جو روایت ہے اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ آگ کیسی ہے. تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس سے اس کا رب کلام نہ فرمائے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان کا حساب لے گا. ایک تو ہوتا ہے نا خوشی سے کلام فرمانا، ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، اچھی اچھی باتیں کرے، لیکن ایک کلام کیا ہے؟ حساب لینا. وہ حساب اللہ تعالیٰ خود لے گا، نیکوکاروں کا بھی اور بدکاروں کا بھی. اور اس کے یعنی اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ بیچ میں جو ایک دوسرے کی بات پہنچائے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سوال جواب کرے گا. بس اس وقت انسان اپنی دائیں جانب دیکھے گا
تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دائیں جانب آپ کے دائیں ہاتھ میں کی طرف پہنچو، جو آپ کے اچھے اعمال ہوں گے وہ آپ کے رائٹ ہینڈ کی طرف ہوں گے۔ اس لیے آپ کو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب سوال جواب ہو جائیں گے اور اگر اس میں آپ پاس ہو جائیں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہی تو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اور دوسری بائیں طرف دیکھے گا تو پہلے سے بدتر دیکھے گا اعمال اپنے، جو بائیں طرف ظاہر ہے جو برے عمل ہوں گے وہ کدھر ہوں گے؟ لیفٹ سائڈ پہ، اور بدتر اعمال جو ہوں گے تو ادھر بھی اسے یعنی عمل تو نظر آئیں گے، لیکن وہ عمل ہوں گے جو کہ بدترین ہوں گے، جو کہ برے عمل ہوں گے، وہ بائیں سائڈ پہ ہوں گے۔ اور سامنے دیکھے گا تو اپنے چہرے کے سامنے آگ پائے گا۔ سامنے کیا نظر آ رہا ہوگا؟ آگ۔ بس اس آگ سے بچو، یعنی اگر تو بائیں ہاتھ کے اعمال زیادہ ہو گئے تو اس آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور اگر دائیں طرف کے اعمال بھی ذرا سے بھی کم ہوئے جو کہ مطلوب وزن ہے تو پھر بھی اللہ بچائے اس آگ سے۔ تو آگ سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اخیر میں فرمایا کہ اس لیے پس آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو یہ بھی نہ پائے کہ جس کے پاس اتنا بھی دینے کے لیے نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اچھی بات ہی کسی کو کہہ دے۔ فَكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں دینے کو تو کیا کرے؟ کسی کے ساتھ اچھی بات ہی کر لے۔ اب دیکھیے، ایک تو آپ کو یہاں سے پتہ چلا کہ کسی کو یعنی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کسی کو آپ دے دیں، یعنی ضرورت مند کو۔ اور اگر آپ کے پاس چھوٹی اتنی چیز بھی دینے کے لیے ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس سے معذرت کر لیں، لیکن مسکرا کر۔ اور جب بھی کسی سے ملیں آپ مسکرا کے ملیں، خندہ پیشانی سے ملے جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ جان کے ملے کہ یہ نیکی ہے۔ یہ نہیں کہ دیکھیے جو مغرور متکبر لوگ ہوتے ہیں ان کی تو گردنیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، کسی کی طرف وہ دیکھنا اور مسکرا کے دیکھنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے یعنی اللہ کے ہاں کوئی بھی یعنی نیکی جو ہے وہ قبولیت کا وہ نیکی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے جو کہ آپ اچھی نیت کے ساتھ کریں، ہاں وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، اور مقصد اس سے کیا ہے کہ آپ آگ سے بچ سکیں۔ تو اب اچھی بات کہنے میں صرف یہی نہیں کہ آپ نے مسکراتے چہرے سے مل لیا، یعنی اچھی بات کہنے میں کیا چیز ہے کہ آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کوئی اچھی بات سکھا دیں، کوئی قرآن یا حدیث کی کوئی آپ کو آیت ہے یا کچھ کوئی مسئلہ معلوم ہے وہی بتا دیں۔ تو کیونکہ ایک روز اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں سب کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب دیکھیے سورہ نازعات میں بھی آتا ہے نا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ وہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا تھا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت المأویٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا صدقہ کر خیرات اپنی جگہ جو انسان کی خوش گفتاری ہے وہ بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب آئیے حدیث نمبر 140 کی طرف۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب
یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، رواہ مسلم۔ مسلم کی یہ حدیث ہے، جس میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ کس بندے سے خوش ہوتے ہیں؟ جو کھانا کھا کر اللہ کا اس پر شکر ادا کرتا ہے، یا پانی کا گھونٹ پی کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ہم تو سارا دن ہمارا تو کام ہی کھانا پینا ہے، لیکن کیا ہر بار ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم تو بہت دفعہ بسم اللہ بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے اور ہنستے کھیلتے ہوئے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کھاتے چلے جاتے ہیں۔ نہ پہلے ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا اور یا پانی کا مشروب جو اس کا آغاز کریں، اور نہ ہی یہ کہ کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ دیکھیں یہ کھانا پینا جو کس لیے ہے؟ اگرچہ تو دیکھیں انسان کی ضرورت ہے، اور انسان وہ کھانا چاہتا ہے جس سے اس کو کام و دہن کی لذت بھی حاصل ہو، لیکن یہی کھانا جو آپ نے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے، جو اپنی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے کھانا ہے، یہی کھانا آپ کے لیے اجر و ثواب کا اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے جب آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھانے میں کوئی نقص نہیں نکالتے، ہاں کہ یہ نہیں کھا اور یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں پسند، وہ نہیں پسند۔ جو مل گیا اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ بھی تو ہیں جو کھانے کے لقمے کے لیے دوسروں کے پیچھے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتنا بھی کوئی نواز دے کہ ہم اپنا پیٹ ہی بھر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دے رہا ہے تو جو بھی میسر ہے شکر کریں اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، گھر میں آئے کچھ نہیں ہے، میں کہ گھر والوں سے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے، میں یا رسول اللہ اس وقت کچھ بھی نہیں، ہاں سرکہ ہے تھوڑا سا رکھا ہوا، لاؤ سرکے سے کھانا کھاتے، سرکہ بہت اچھا سالن ہے۔ دوسرے موقع پر اسی طرح فرمایا، اچھا وہ بتایا گیا کہ تھوڑا سا زیتون کا تیل ہے، اچھا وہی لے دو، وہ زیتون کا تیل بہت اچھا سالن ہے۔ دیکھیے ہم بھی تو بعض اوقات گاؤں میں کیا وہ خالی روٹی جو ہے گھی کے ساتھ یا چپڑی ہوئی روٹی بھی کھا لیتے، خالی پراٹھا کھا لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اگر یہ کھا لیجیے، بلکہ جب ایسا کھائیں، اور اگر کبھی نہیں کھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ایسا کرے۔ الحمدللہ کل ہی میں مجھے مطلب اتفاق کی بات ہے کہ میں وہ ایپل سائڈر کا وہ جو ہے آرگینک جو اس کا ہوتا ہے سرکہ، وہ مجھے مل گیا، کیونکہ عام طور پر یہ سنتھیٹک ہی ہوتے ہیں، اب اللہ کرے کہ وہ بھی صحیح ہو، ورنہ آپ نیٹ شیٹ میں دیکھیں تو بعد میں دیکھا بنانے کے بھی طریقے آپ کو بتائے۔ تو یہ اگر اتنے فائدے اس کے ہوتے ہیں اور ہم اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، یعنی سرکے کو یا زیتون کے تیل کو، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے۔ اور دیکھیں یہ کتنی ہماری بد نصیبی کی بات ہے کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور جس کے بے انتہا فوائد ہیں، کدو کو دیکھ لیجیے، کدو کی ساری فیملی جو ہے، اور ہمیں سے بیشتر لوگ کدو پسند نہیں کرتے، نہیں پسند کرتے، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ بھی ان کی پسند کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور اس کو کھائیں، ہو سکتا ہے آپ کو وہ اچھا ہی لگنے لگے، اور اچھا لگے گا جب یہ سوچ کے آپ کہیں گے کہ ہماری سب سے محبوب جو ہستی ہیں، جن سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، جن کے نام کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ان کو یہ چیز پسند ہے، تو پھر دیکھیے اسی چیز میں آپ کو روحانی فائدہ بھی ہوگا اور جسمانی فائدہ بھی یقیناً آپ کو ملے گا۔ حدیث نمبر آگے 141 141 جو ہے، اب اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہر مسلمان پر ایک صدقہ لازم ہے، اللہ کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر ایک صدقہ لازم ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت اگر صدقہ میسر نہ ہو، کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو،
کہ میں اس کو بطور صدقہ دے سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ سے اس کا کوئی کام کر کے اس کو فائدہ پہنچا دو، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اگر تم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہو تو کسی کا کوئی کام اپنے ہاتھ سے کر دو جس سے اس کو فائدہ پہنچے، تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ سوچئے ذرا کیا کیا کام اپنے ہاتھ سے کر کے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کسی بھی دیکھیے کوئی معذور ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، وہ خود سے اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتا، اس کو کنگھی کر دی اس کے بالوں میں. اس کو نہلانے میں اگر مدد کر سکتے ہیں تو مدد اس کی کر دیجئے. ہاں اسی طرح کوئی بھی ضرورت مند ہے، کوئی بوڑھا شخص گھر میں ہے یا کوئی بھی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ مجھے پانی پلاؤ، یہ فلاں میرا کپڑا اٹھا کے رکھ دو، یہ یہاں لے آؤ، یا میری اس میں مدد کرو پہنانے میں یا لانے میں، تو آپ کر دیں. یہ ہاتھ سے فائدہ پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے. پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو کہ میں اپنے ہاتھ سے بھی کسی کے لیے میرا ٹائم نہیں ہے یا میں نہیں کر سکتا ہوں کوئی کام، کوئی دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا یا کچھ بھی. اب دیکھیے نا سوال کرنے والے بھی کہاں کہاں سوال کرتے چلے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. لیکن پھر ایک سٹیج پہ آ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا صحابہ کرام کو کہ بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو. مقصد یہ تھا کہ پھر بال کی کھال نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ تم پھر وہ کر نہ سکو، تو پھر تم کیا کرو گے. تو اس لیے صحابہ کرام بھی بعد میں کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اجنبی آئے، کوئی بدو آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے. یعنی پھر یہ ڈر جاتے تھے، تو سمجھ جاتے تھے کہ ضرورتاً بھی سوال کرنے کو ایوائڈ کرنے لگے. تو ہم اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی آئے سوال کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں اور اس جواب سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو جائے. اچھا تو اب یہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ سے بھی کسی کی مطلب میں مدد نہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی ضرورت مند مظلوم کی یعنی مدد کرو. یعنی کوئی بھی ضرورت مند ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی محتاج ہے، کسی بھی قسم کی مدد. اب مدد کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی کسی کو دیکھیے نا کوئی ڈاکٹر پہ لے جانا ہے، کسی کو کہ صحت کا مسئلہ ہے، اس کا نہیں بس چل رہا کہ میں کہاں جاؤں کیا کروں، اس کی زبانی بھی اس کو مشورہ آپ دے سکتے ہیں اور اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی کو کوئی عدالت کی کوئی ضرورت ہے کہ وہاں پر جانا نہ کرنا ہر بندے کے بس کی تو بات نہیں ہوتی. یہ اسی طرح بعض اوقات یہ پتہ نہیں دعوے کہاں تک ہوتے ہیں کہ ہاں یہ حکومت جو ہماری وہ ہے جس طرح آج کل ہیلتھ کارڈ وہ تقسیم کر رہی ہیں یا اور اس طرح کے کام جو ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو نہیں پتہ تو کہ کیا طریقہ کار ہے. آپ ان کو اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ گائیڈ کر دیں. تو یہ اس طرح یہ کام کیا ہے؟ یہ بھی نیکی ہے. اس کو بوجھ نہ سمجھے کہ ہائے ہائے یہ میرے پاس آ جاتے ہیں. بازو کا دیکھیے آپ کے پاس ماشاء اللہ پڑھے لکھے آپ کے ملازمین ہوتے ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی فارم فل کرنا ہے، کسی نے اپنے بچے کو داخل کرانا ہے، آپ اس کا فارم فل کر دیں، اس میں مدد کرا دیں، یا اسی طرح کوئی اور کوئی کام جو کچھ بھی. تو یہ کبھی نہ بوجھ سمجھیں کہ اب اس کے لیے میں ٹائم نکالوں، میں اپنا کام چھوڑوں اس کے لیے کروں. نہیں، اس کے لیے کریں. اگر اس کو فوری ضرورت نہیں ہے اور آپ کسی اور کام میں مصروف ہو تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو میں یہ کام کر دیتی ہوں، ابھی میں فلاں کام اپنا کر کے فارغ ہوتی ہوں نا تو پھر میں تمہارا کام کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیں یہ سوال کرنے والے کہاں تک جاتے ہیں کہ تو اس نے کہا کہ حضرت اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی تو کسی کو بھلائی یا خیر کا حکم ہی دے دے. اس میں تو صرف زبان ہی ہلانی ہے نا، کوئی ہاتھ تو نہیں ہلانا، کسی پہ خرچ نہیں کرنا.
کسی کے ساتھ چل کے نہیں جانا. ہاں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان ہی ذرا ہلا لے. کہ زبان کے ذریعے سے ہی کسی کو کوئی خیر کی، کوئی بھلائی کی، کوئی اچھی بات جو ہے وہ تو اس کو بتا. ہاں اور دیکھیے انتہا سوال کرنے والے کی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسا بھی نہ کر سکوں، یعنی بھلی بات بھی نہ بتا سکوں، مجھے بتانی ہی نہ آتی ہو یا مجھے معلوم ہی نہ ہو، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ پھر تو برائی سے باز رہ. تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کر کہ برائی سے باز رہ. نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتا تو اس کو اپوزٹ کیا ہے کہ برائی سے رک جانا بھی صدقہ ہے. اب دیکھیے اسی حدیث میں نیکی کی کتنی قسمیں آپ کو مل رہی ہیں، لیکن وہ بندہ صاحب جواب ہی دیتا چلا جا رہا ہے. وہ ایسے بھی اس کا مطلب تب بھی لوگ ہوتے تھے تو اب کیوں نہیں ہوں گے جو کوئی نیکی کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا، کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، صرف اپنے ہی نفس کے بندے ہوتے ہیں. اپنے ہی کام کر لیں بڑی بات، بلکہ وہ چاہتے کہ ہمارے کام بھی کوئی دوسرا ہی کر دے. تو ان کے لیے کہا تو یار تم اگر زبان سے بھی کسی کو کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ. کسی بھی قسم کا دوسرے کے ساتھ کوئی برا نہ کرو، نہ ہاتھوں کے ساتھ، نہ زبان کے ساتھ، نہ کسی اور طریقے سے کہ دوسرا کا حصہ مار کے یا کسی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم کہہ سکے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور دیکھیے کہ اتنی ساری دیکھیے قسموں کے ہونے کے باوجود انسان نیکی نہ کرے تو پھر اس کی بدقسمتی ہے نا. کہ مواقع کسی بھی قسم کے مواقع سے اگر موقع سے وہ فائدہ نہ اٹھائے. اپنے لیے کرنا کس لیے؟ اپنے لیے. بظاہر آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہیں لیکن فائدہ کس کو پہنچنا ہے؟ الٹیمیٹلی آپ کو. دنیا میں بھی اگلا آپ کو دعائیں دیتا ہے اور وہی دعائیں آخرت میں آپ کے وسیلے کا باعث بن جاتی ہیں. پھر نیا باب شروع ہو رہا ہے. اب یہ باب بھی ماشاءاللہ بہت بھرپور قسم کے آگے نیکی کے اتنے طریقے آپ کو بتائے گئے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ کوشش کریں کہ جب یہ ساری حدیثیں سن لیتے ہیں کہ تو اس میں اپنے آپ کو اسیس کریں، اپنے آپ کو جج کریں کہ میں کیا کیا کچھ کر رہی ہوں اور کیا کیا میں کر سکتی ہوں اور کیا میں نے کبھی نہیں کیا جو کہ مجھے کر لینا چاہیے، یا پھر یہ جو نئی چیزیں مجھے پتہ چل رہی ہیں نیکیوں کے انداز، میں ان میں سے کسی کو مس نہ کروں تاکہ ہمیں جس طریقے سے بھی اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں. اب یہ اگلا جو باب ہے یہ بابن فی الاقتصاد فی الطاعت، کہ اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں میانہ روی اختیار کرنا. قرآن پاک میں بہت جگہ اس کے بارے میں آپ کو ملتا ہے، جیسے یہاں پر سورہ طٰہٰ کی سب سے پہلے آیت کوٹ کی گئی ہے. قال اللہ تعالی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. پھر دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کا کیا حال تھا ان کا، کہ ساری ساری رات عبادات میں کھڑے رہتے ہیں، سارا سارا دن تبلیغ میں اور لوگوں کے کام کاج میں. اب دیکھیں نا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ کہاں ساری رات عبادت کرنی. ہم تو سال میں ایک دن وہ 27ویں کی رات ہی جاگ لیتے، اس سمجھتے بڑا کام کیا، سارا دن اب سونا ہے ہم نے، اور اپنے کام کاج سے بھی چھٹی کرنی ہے. اور ہم نے اب اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہ ان کے پاؤں تک سوج جاتے تھے اور کہتے تھے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور دن بھر آپ کی کیا مصروفیات ہوتی تھی کہ نہیں اللہ کے دین کی تبلیغ اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دینا، آٹا گوندھ دینا، جوتا اپنا گانٹھ لیتے تھے، کپڑے کو رفو کر لیتے تھے، ٹاٹکے لگا لیتے تھے.
سبحان قربان جائیں ان کے. اور یہ تو گھر والوں کے ساتھ بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، اور جو پڑوس کے جو لوگ تھے ان کی مدد کرنا، کس طرح وہ کسی کا سامان اٹھا کے چھوڑ آنا، کسی کے گھر کی صفائی ستھرائی کر آتے تھے. ہاں، وہ جو اماں تھی جو آپ کے اوپر کوڑا پھینک تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کس طرح سے اپنا وقت جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی وہ برکت عطا کی ہوئی تھی. کیوں اللہ برکت عطا کی ہوئی تھی؟ کہ جب انسان اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈالتا ہے. آپ نے خود غور کیا ہوگا کہ اب اللہ کی راہ میں آپ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. پہلے 1 کلاس آپ کی تھی، اب 2 کلاسز ہیں. اسی طرح میرے لیے بھی اگر 1 کلاس کے لیے تیاری کرنی اور آگے پہنچانا تھا، اب تو الحمدللہ اب 2 کلاسیں ہو گئی ہیں، حدیث کی بھی کر رہے ہیں. ہاں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ڈالی وہ بھی نبھانی ہوتی ہے. لیکن اللہ پاک ہمارے وقت میں برکت عطا کر دیتا ہے، وہ سارے کام اللہ میاں کروا دیتا ہے. اس لیے کبھی نہ چھوڑیں کہ سوچیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اللہ کے کام کے لیے وقت اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. اللہ کی راہ میں آپ رزق کسی کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے. آپ کبھی بھوکے نہیں رہتے. آپ صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا. آج جمعہ ہے نا، تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ جمعے کے روز صدقہ کیا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے. تو اس طرح میں بھی اپنی بہنوں بچیوں سے یہی چاہوں گی کہ کم از کم جمعے کے روز آپ کچھ نہ کچھ صدقے کی رقم ضرور نکالا کریں. کسی کو کپڑا دینا ہو، کسی کو کوئی بھی کام جو بھی کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو کم از کم یعنی ایک طرف جتنا آپ افورڈ کرتے ہیں اپنی پاکٹ منیز میں سے کچھ رقم صدقے کے لیے، اگر فوری طور پہ آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا تو آپ الگ رکھ لیں، یا کسی بھی بعد میں کوئی شخص نظر آتا ہے اس کو دے دیں، یا کوئی ادارے میں دے دیں. تو ضرور نکالا کریں، جمعے کے دن ضرور کوشش کیا کریں. ہر روز بھی آپ کر سکتے، بلکہ کرنے والے تو ہر روز کرتے ہیں. چلے 1 روپیہ آپ کرتے جائیں، نکالتے جائیں، ہر روز آپ کا صدقہ وہ شامل ہوگا. تو اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنے کام کرتے تھے. بات یہ تھی، اب یہ حدیث تو آگے آئیں گے، تو قرآن کی آیت ہی پڑھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ دیکھے نا کہ یہ تھا کہ پھر اس کا غم محسوس کرتے تھے. جب آپ تبلیغ کرتے تھے، لوگ آپ کی بات سنتے نہیں تھے. آگے سے جو بھی آپ قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں، جو آپ رسپانس آپ کو ملتی تھی، تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ مشقت پہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے، بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ پیغام آگے پہنچانا، وہ آپ پہنچا رہے ہیں. ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اور حساب لینا میرا کام ہے. اس لیے آپ مشقت نہ اٹھائیں. دین کے معاملے میں بھی مشقت اٹھانا اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہوں یا ان کے امتی اٹھا رہے ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ البقرہ میں فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. اب یہ کس ضمن میں آپ کو یاد آیا؟ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ اور رمضان کے بارے میں جو آیات ہیں، روزے رکھنے کے بارے میں ہیں. ہاں، کہ اگر تم پہلے یہی کہا گیا نا کہ اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہیں رکھ سکتے، یعنی اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو، تو اس کی عدت اس کا بعد میں پورا کر لو، اس کی مدت جو ہے. تو اللہ، کیونکہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا کہ تم بیمار بھی ہو، سفر میں پھر بھی روزہ رکھو. چلیے آگے چلیے، اب جو احادیث ایک دو پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 142، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل علیہ وعندہ امرأۃ قال من هذه؟ قالت هذه فلانۃ تذکر من صلاتها. قال مح علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا وکان احب الدین الیہ ما دوام صاحبہ علیہ.
متفقن علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ ان کے ہاں مراد ہے کہ ان کے حجرے میں باری باری جاتے تھے نا بیویوں کے پاس، تو ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ سے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ یہ فلاں عورت ہے جس کی نماز کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یعنی نماز کا تذکرہ کیوں اس عورت کا کیا جاتا تھا کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والی تھی، کہ نفل کے علاوہ فرض کے علاوہ بے انتہا نفلی نمازیں بہت سارے نفل پڑھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ٹھہرو، جب اتنی بات کی کہ یہ وہ عورت ہے جس کی نماز کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں میں تذکرہ ہے کہ بہت زیادہ یہ نماز یعنی نوافل پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو عائشہ، تم وہ چیز لازم پکڑو جس کی تمہیں طاقت ہو، یعنی اتنا کام کرو، اتنی عبادت بھی کرو جتنی کہ تمہیں طاقت ہو۔ مشقت اٹھا کر عبادت کرنے کی تمہاری عبادتیں جو ہیں ان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتے، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے۔ کس کام سے نہیں تھکتے؟ اجر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے، کہ اللہ نے تو تھکنا ہی نہیں اجر دیتے ہوئے۔ لیکن بندہ تھک جاتا ہے، تم تھک جاتے ہو۔ ایک سٹیج آتی ہے کہ نیک کام کرتے کرتے بھی انسان کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم ایسی حالت میں قرآن یا نماز نہ پڑھیں جبکہ ہمیں بھوک لگ رہی ہو۔ تو کہا کہ بھوک لگی ہوئی ہے یا رفع حاجت کی ضرورت ہے تو نماز مؤخر کر دو، یہ نہیں کہ آپ کا دھیان سارا وقت کھانوں کی طرف ہی لگا رہے۔ اس لیے بعض اوقات دیکھیے رمضان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو کوئی کھجور سے روزہ کھول کے اور پانی کا جو بھی ہوتا ہے مشروب وہ پی کر تو نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اگر ان کو اتنی ہی افطاری اتنے کرے تو دھیان ان کا باقی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کھانے پینے کو ان کی طرف دھیان لگا رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے نماز تھوڑی سی دیر نماز میں دیر کریں، خاص طور پہ یا خواتین یا بچوں کی بات کر رہی ہیں۔ مردوں کو تو مسجد میں جانا ہوتا ہے، وہاں بھی ٹائم لگتا ہے، اور اللہ ان کو صبر دے وہ صبر بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ دھیان کھانے میں ہی لگا رہنا ہے تو بہتر ہے کہ چلو 5-7 منٹ میں اور تھوڑا بہت کھا لو اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ لو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتے، نہیں اکتاتے، لیکن بندہ جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ اس لیے جو تھکی ہوئی حالت میں کام کیا جائے اس میں وہ لطف نہیں ہوتا جو کہ آپ جب فریش ہوتے ہیں جب کرتے ہیں۔ اب یہ جو خاتون اس کا نام اور جگہ حولا بنت سوید بتایا گیا ہے کہ جو رات بھر عبادت کرتی تھی اور سوتی نہیں تھی۔ یعنی بظاہر تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بھی ایسی نیکی کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی جو کہ خلاف فطرت ہو، کیونکہ نیند جو ہے انسان کی ضرورت ہے، انسان کی فطرت میں آپ سونا نہ بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نعمت آپ کے اوپر وارد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس نعمت کا ذکر سورۃ النبا میں فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ تمہارے لیے نیند بنائی تمہیں دنیا کے کام کاج اور فکروں سے آزاد کر دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے کہ ہم خلاف فطرت کام کریں، بلکہ جو اللہ نے نعمتیں دی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ یعنی اس میں بھی نہ شکری ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھائیں، لیکن پھر اس حد کو چلے جائیں کہ جہاں پر آپ پھر تھک جائیں۔ تو رات ہو یا دن کسی لگاتار عبادت جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا سورۃ مزمل میں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا، کہ کھڑے رہو تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے تھوڑی، آدھی رات، 1/3 یا 3/3، جتنا تم آسانی سے کھڑے ہو سکو،
تیسرا من القرآن، کہ جتنا آسانی سے تم قرآن پڑھ سکو، کہ نماز تہجد یا رات کو جو نماز پڑھنی ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنا۔ ہم بھی اگر اللہ میں توفیق دے تہجد پڑھنے کی، تو اس میں اگر آپ کو جو لمبی صورتیں آتی ہیں وہ پڑھی جانی چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ اب نیند آ رہی ہے اور آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ آپ ڈھال ہو کے پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیے نا، آپ بہت جلدی تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں 2 گھنٹے پہلے فجر سے، تو اب 2 گھنٹے لگاتار نیند توڑ کے اٹھنا، عبادت کرنا انسان کے لیے تھکاوٹ کا باعث ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فجر کے قریب یا تو آپ کو نیند آ جاتی ہے یا آپ سست ہو جاتے ہیں اور گرتے پڑتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی پورے اپنی تازہ دم حالت میں نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے صبح، وہ بھی آپ سے نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تہجد کے لیے اپنے ٹائم کو دیکھیے۔ کچھ لوگ جلدی سو جاتے ہیں، ان کے لیے تو الحمدللہ زیادہ خوش قسمت ہے کہ وہ تہجد کے ٹائم پر اٹھ جانا اور زیادہ ٹائم دینا، لیکن جو دیر سے سونے کی آتی ہے ان کے لیے پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ کوشش تو یہ بھی ہماری عادات کو بھی بدلنے چاہیے ہمیں، لیکن بعض دفعہ ہمارے لائف سٹائل ہی ایسا ہو گیا ہے کہ اس سیٹ اپ پہ ہمارے لیے یہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ وقت ہوتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے۔ میں تو الحمدللہ خود اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں کہ ہم بھی دیر سے سونے والوں میں ہیں، لیکن وہ جو برکت کا وقت ہوتا ہے تہجد کا یا فجر کا، اس میں اللہ تعالیٰ فریش ہی رکھتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ میں اپنی ایک بات کیا کروں، مطلب کہ بہت جلدی ہمیں نہیں اٹھنا چاہیے، جلدی کہ آدھا پونا گھنٹہ چلو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دے لیا، اس میں بھی اب بڑی بخوبی 8 نفل آپ پڑھ لیتے ہیں، لمبی صورتیں بھی جو آپ کو آتی ہیں وہ آپ پڑھ لیں، دعا کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، مراقبہ کر لیں، تو آدھا پونا گھنٹہ اس اتنے میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ تو آپ پھر چاہے بے شک اشراق تک جاگ سکتے ہیں، آپ جاگیں، بلکہ جاگنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر رات کو جلدی سو گئے تو پھر تو سونا چاہیے ہی نہیں، کہ فجر کے بعد کوئی سونا جو ہے وہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لیکن اب ہم کیا کریں، اللہ ہمیں سب کو معاف کرے۔ جو ایسا ہم کرتے ہیں تو کم از کم اشراق تک تو جاگ لینا، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں جاگنا۔ تو بات یہ ہے یہاں پر اس حدیث سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ تو دیتا چلا جائے گا، لیکن تم تھک جاؤ گے، کہ تمہارا جو خزانہ بنایا وہ اللہ نے بنایا ہوا ہے نا، کتنی کیپیسٹی ہمارے اندر، کتنی دیر تک آپ جا سکتے ہیں، کتنی دیر تک آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو تھک کے عبادت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، تو چنانچہ دین میں دین کے کام سے مراد یہاں پر بھی دین کے کام ہے، اللہ کو وہ اطاعت زیادہ محبوب جس کو کرنے والا، پھر عقید میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اطاعت زیادہ محبوب ہے جس کو کرنے والا اس پر مداومت اختیار کرے۔ یہ اللہ اس کام کو، اس عبادت کو پسند کرتا ہے، اس کام کو، وہ عبادت ہو حقوق العباد کے ضمن میں ہو یا حقوق اللہ کے ہو، کہ جتنا آپ تھوڑا کریں لیکن پابندی کے ساتھ کریں۔ یہ نہیں کہ جیسے کچھ لوگ جوش میں آ کے جو شروع ہوتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد تھک جاتے ہیں، اب لوگ ان کو محسوس ہوتا ہے لو میرے تو فلاں کام رہ گیا، میرا فلاں رہ گیا، میں تو اب کسی سے مل بھی نہیں سکتی، میں تو اب جو بازاروں کے چکر لگاتی تھی اب کیا کروں، کپڑے کب بناؤں، تو کیا کروں، یہ کروں وہ کروں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، پھر وہ یعنی اس افسوس میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اتنا کام کریں اتنا خوشی سے اور خوش دلی سے آپ کریں۔ تو کام اگر تھوڑا ہوگا اور اللہ قبول کرنے والا، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ آپ طاقت سے زیادہ عبادت نہ کریں، تو جتنی آپ کریں گے اللہ آپ کی کیپیسٹی کو جانتا ہے، اس کو قبول کرے گا اور اس کا آپ کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مجبور کر کے زیادہ سے زیادہ بات نہ کریں۔ اب دیکھیے بھی بات ہمیں بڑی دیر سے سمجھ آئی، ورنہ پہلے ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب کبھی دیکھیے عموماً حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو لیٹ نائٹ پہنچتے، کسی بھی وقت پہنچتے ہیں،
بعض دفعہ عشاء کی نماز ہو چکی ہوتی ہے، بعض اوقات تہجد کا وقت قریب ہو چکا ہوتا ہے، یعنی رات ساری آپ کی سفر میں، اور سفر کے بعد پھر اپنے جو جائے مقام ہے، کوئی ہوٹل ہے یا جہاں کہیں بھی پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اب تو بڑی آسانی ہوگی، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں میں نے جا کے ٹھہرنا ہے، لیکن پہلے تو آپ کو پہنچ کر اپنی رہائش گاہ ڈھونڈنی پڑتی ہوتی تھی، اور سارا وقت جو زیادہ، جب ہم بھی حج کرنے گئے تو سامان لے کر تو وہ سڑک کنارے میں اور میری جیسی اور خواتین ہم بیٹھی ہوئی تھیں، اور مرد بیچارے اپنے لیے جگہ تلاش کرتے پھر رہے تھے، تو کتنا ٹائم اس میں لگ جانا۔ اس کے باوجود ہماری دیکھیے نا ہم کیا کیا کرتے تھے، یعنی میں نے بھی ایسا ہی کیا، اور بہت سے لوگ اور بھی کرتے ہیں کہ تب بھی ہم نے ایسا کیا، اور بعد میں بھی عمروں میں بھی جب جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی فلائٹس کے بھی ٹائم ایسے ہوتے ہیں آنے جانے میں، پھر وہاں کلیئرنس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے، اس کے باوجود ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ احرام ہم نے پہنا ہو، چونکہ میقات کی پابندی کا خیال کرتے ہم یہاں سے وہ احرام پہن کے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں احرام تو پہنا ہی ہوا، اور پھر شوق اور جذبہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ہم کر لیں، اور جو ہمارا عمرہ ہے، پہلے عمرے کے لیے ہے تب بھی، اور اگر حج کے لیے جائیں تب بھی تو پہلے عمرہ ہی کرنا ہوتا ہے، اور ہمارا حج تو ہوتا ہی حج تمتع ہے جس میں عمرہ پہلے کرنا۔ اب ہوتا کیا کہ ساری رات وہ جاگنا، بعض اوقات تہجد ہو کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ہم صحیح میں لگے ہوئے ہیں، اور تھکے ہوئے پہلے سفر سے، پھر نیند کی کمی، پھر کوئی آسان کام نہیں صحیح کرنا، اور اس کے بعد پھر اب آ رہے ہیں طواف کرنے کے لیے، اور نفل پڑھ کے وہ سارے کرنے کرانے میں فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ اس تب تک جاگنا، اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کرنا، اور یہ سوچ کے ہم کرتے تھے کہ یہ بھی بہت بڑی یعنی نیکی ہے کہ ہم اسی طرح سے ہم نے عمرہ ادا کر لیا، اب جا کے آرام سے سوئیں گے ظہر تک، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہاں، لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے جو بعد میں سمجھ میں آیا اور لوگوں کو کرتے دیکھا، کچھ اللہ والوں نے ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ تھکے ہوئے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ٹھیک ہے احرام پہنا اور نیت بھی ہے، لیکن اب بہت لیٹ ہو گئے تو آپ جا کے اپنی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر آرام کریں، آرام کرنے کے بعد فریش جب ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ عمرہ کے لیے آئیں۔ سمجھ آ گئی بات کو، کہ آپ عبادت کریں جب آپ فریش ہو، تازہ دم ہو، آپ کے اندر ہمت ہو، لڑکھڑاتے ہوئے اور بار بار گنتی کرتے ہوئے کہ کتنے چکر ہو گئے، وہ پھر ایک قسم کا بوجھ بن جاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ یہی حالت ہماری شبینہ کی جو محفلیں لگتی ہیں، وہاں بھی لوگ اپنے آپ کو تھکا دیتے، تو وہی جائیں جو کچھ زیادہ ہمت والے ہیں، جوان ہیں، جو شوق سے یہ سننا چاہتے ہیں، اتنے لمبا قیام کر سکتے ہیں، ورنہ ہر ایک کا کہ بس کی یہ بات نہیں ہوتی۔ اور آپ نے پہلے حدیثیں وہ سن پڑھ ہی لی ہیں، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے حوالے سے بھی، اور بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بقرہ پڑھی ہے تو آل عمران شروع کر لی، آل عمران پڑھی ہے تو نساء شروع کر لی، اور بیچارے یہ تھک رہے تھے اور افسوس اپنے آپ کہتے تھے اب کہہ رہے ہیں تو کیا کریں، نہ چھوڑ سکتے نہ جا سکتے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ ہر بندے کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، کہ جو کام آپ خوشی سے، آسانی سے، سہولت سے کر سکتے ہیں اسی کام کو ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو بھی ہم ایسا کام کریں اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے۔ جو ہم نے پہلے ایسے مارے پیٹے کام کیے ہوئے ہیں، اب اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا ہمیں وہ شوق کے مارے وہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ اگر اللہ کے بھی موقع دے، ہماری تو پتہ نہیں بھی زندگی میں موقع اللہ دیتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، عمر کے بھی اس حصے سے گزر گئے ہیں، اور جو کورونا کی بھی حالت ہے کہ اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے، اگر اللہ نے موقع دیا، زندگی نے مہلت دی، تو انشاءاللہ اسی طرح ہوگا کہ فریش ہو کے کریں گے۔ پہلی غلطیاں اللہ میری معاف کرے، اور میری بہنیں بیٹیاں جو سننے والی ہیں ان سے بھی اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ پچھلی اپنی جو کوتاہیاں ہیں، یا ہمیں ناعلمی میں ہم نے جو کچھ کیا ہے، لیکن ناعلمی میں ہم نے کیا تو شوق سے ہی تھا نا، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ معاف کرے۔ اب دیکھیے
تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جو حدیث پہ دیکھیں نا کہ جو لفظ استعمال کیے، ماہ یہ لفظ ہے، یہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے یعنی جیسے کوئی ڈانٹ کے لیے خبردار بھی میں نے یہاں ترجمے میں ٹھہرا کہ خبردار یا ٹھہرو، کہ ایسا نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتے، تم اکتا جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ اطاعت زیادہ محبوب ہے جس کو کرنے والا اس پر ہمیشگی اختیار کرے۔ تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ وہ کام تم اختیار کرو۔ لا یمل اللہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا ثواب ضائع نہیں کرتے، بلکہ تم سے مالی معاملہ جیسا معاملہ کرتے، یہاں تک کہ تم اکتا کر چھوڑ نہ دو، یعنی جیسے کہ مال کے معاملے میں کچھ صدقہ جاریہ آپ نے کر لیا تو آپ کو ملتا رہتا ہے اس کا اجر، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اجر تو دیتے ہیں، لیکن یہ کہ تم اکتا کرنا کہیں چھوڑ دو۔ بس مناسب یہ ہے کہ تم وہ اختیار کرو جس کی تم دوامن یعنی ہمیشگی کے ساتھ طاقت رکھتے ہو، تاکہ اس کا ثواب اور فضیلت بھی دوامن تمہارے لیے ہو۔ اللہ بجعلنا منہم، اللہ ان میں شامل کرے انشاءاللہ تعالی۔ شرط زندگی اس باب میں بقیہ احادیث اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، تو اگلی کلاس میں آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سننے کی جو چاہت ہے، محبت ہے، اللہ برقرار رکھے، اور آپ کو یوں ہی اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محفل کا ایک حصہ ہے جہاں کہ یہ ساری گفت و شنید ہو رہی ہوتی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت برحمتک استغیث اصلح لی شأنی فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم حببنی الیک وإلی ملائکتک وإلی انبیائک وجمیع خلقک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدنیا والآخرہ، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی کجی کوئی ڈیڑھ نہ ڈالا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم ہدایت پہ آگے بڑھیں، پیچھے نہ ہٹیں، ہمارے دلوں میں کوئی شیطان کوئی ایسا وسوسہ نہ ڈال دے کہ ہم ہدایت پہ چلتے ہوئے اس راہ سے، سیدھی راہ سے
بھٹک کر ٹیڑھی راہ پر چل دیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں، روحانی نعمتیں یا جسمانی نعمتیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو دینے کے بعد اس میں کوئی زوال، کوئی کمی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتے رہیے تاکہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور آپ کے بندوں کو بھی ان نعمتوں میں اپنے شامل حال رکھیں، ان کو بھی شریک کریں جو کہ اس نعمتوں سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ خواہ ہمارے پاس مال کی نعمت ہو، جان کی نعمت ہو، وقت کی نعمت ہو، کوئی بھی صلاحیت ہو، اللہ ان نعمتوں کو برقرار رکھیے تاکہ ہم ان نعمتوں کو آپ کی راہ میں خرچ کرتے کرتے خود بھی خرچ ہو جائیں، آپ کے پہنچ جائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان نرد الی ارذل العمر، اللہ ہمیں ارذل العمر سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے اس وقت جو ہمارے بھائی بہن جو کوئی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ، تو اس ارذل العمر کی جو کمزوریاں اور بے بسیاں اللہ تعالیٰ ان سے ان کو اپنی پناہ عطا فرما دیجئے یا رب العالمین۔ ہمارے عزیز و کاروں میں سے، خاص طور پہ ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس پہنچے ہیں، اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے یا الہ العالمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں یا ہمارے عزیزوں میں سے جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، جسمانی، روحانی، ذہنی، نفسیاتی کیسی بھی بیماری ہو یا اللہ اس سے شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما دیجئے تاکہ ہماری باتیں، ہماری دعائیں پوری ہو سکیں۔ یا اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو بھی اور جو بھی ہم آپ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں، ہماری اس کو قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔